ہم اتنی مرتبہ دجال، دجالی شہر، دجالی معاملات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اب تو احساس ہونے لگ گیا ہے کہ شاید ہم کسی ایسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ شاید نہیں آنے والی اور ہم صرف فکشنل کریکٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہی ہم دنیا میں پھیلی ہوئی مختلف کارروائیوں کا ذکر کرتے ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی فکشنل کریکٹر نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی کردار ہے جو کہ شاید آیا ہی چاہتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سعودیہ میں دجالی محل کے بعد دجالی شہر کا قیام منظر عام پر آنے والا ہے اور 2030 تک یہ شہر مکمل ہو جائے گا۔ گریٹر اسرائیل کی طرف یہ پہلا قدم ہے جو کہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات سے بھی اسرائیلی تعلقات بحال ہو گئے اور دیگر عرب ممالک سے بھی اسرائیلی تعلقات بحال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس دجالی شہر اور اس دجالی محل کے بارے میں جان لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ میں تبوک شہر کے ساتھ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے جس پر تقریباً $500 بلین کی لاگت آئے گی اور یہ شہر تقریباً 5 سے 7 سال میں مکمل تعمیر ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین نے اس شہر کی تعمیر کے لیے 2300 صفوں پر مشتمل ایک پرپوزل پیش کیا ہے جس میں شہر کا نام نیوم رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا اور بتایا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید ترین شاہکار شہر ہوگا۔ نیوم کا مطلب ہے جدید مستقبل۔ اس شہر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دجالی شہر کی تعمیر سے پہلے سعودیہ میں مدینے سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل بھی تعمیر کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا۔ وہ نکلنے کے بعد زمین پر ہر ایک شہر میں جائے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نبوی کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا، وہ دیکھو احمد کا سفید محل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قیام بارے جس پہاڑی کا ذکر کیا وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا جا چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے جس کی بناوٹ بالکل صہیونی طرز کے مطابق ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود سعودی حکومت نے نہ تو اس محل کی تعمیر روکی اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کی گئی۔ تعمیر کے بعد سے یہ محل اب تک ویران پڑا ہے اور اس محل کے علاوہ اس پہاڑی پر دور دور تک آبادی نہیں۔ اس محل کی جانب جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہاں کسی بھی شخص کو جانے کی اجازت نہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس محل کو دجال محل کا نام دے رکھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس شہر کی۔ دراصل یہ ایک دجالی شہر قیامت کی نشانی ہے جس کا افتتاح سعودی شہزادہ محمد بن سلمان 2017 میں کر چکے ہیں جو تقریباً 7 سال کے عرصے میں مکمل ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ شہر ریڈ سی کے کنارے پر بنایا جا رہا ہے جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے یا دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنا ہوگی۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودیہ کو دے کون رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے قبل پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یہودی سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا اور سب سے بڑی بات، اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کو قید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ جن سعودی عہدیداروں نے اس شہر کی پالیسیوں پر اعتراض کیا تھا وہ آج بھی قید خانوں میں ہیں۔ اس حجاز مقدس پر جو ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین ہے، یہاں پر ایسا شہر آباد ہو رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔
जो पाबंदियां सऊदीया में ख़वातीन पर लगाई जाती हैं, इस शहर में ख़वातीन को उनकी मुकम्मल आज़ादी होगी। इस शहर की तामीर के बाद यहाँ कोई इस्लामी कानून लागू नहीं होगा, बल्कि ये शहर अपने कवानीन में बिल्कुल आज़ाद होगा। यूँ कहें तो इस शहर को सऊदी कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि सेहूनियों के कंट्रोल में होगा। इस शहर की सबसे ख़ास बात यह है कि ये शहर टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा। इस शहर का मुकम्मल तौर पर रोबोट कंट्रोल होगा और ये ऐसी सहूलियात का मालिक होगा जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, जैसे यहाँ हवा में परवाज़ करने वाली टैक्सी, क्लाउड शेडिंग, मसनूई बारिश बरसाना, जिससे सहरा में भी सब्ज़ा उगेगा। ये क़यामत की एक और निशानी को पूरा कर देगा, यानी अरब के सहरा सरसब्ज़ो शादाब हो जाएंगे। यहाँ रोबोट्स नौकर होंगे, मार्शल आर्ट रोबोटिक लड़ाइयाँ होंगी। इस शहर में एक जुरासिक पार्क भी बनाया जा रहा है, जिसमें डायनासोर रोबोट्स की सूरत में घूम फिर रहे होंगे। इस शहर का अपना एक मसनूई चांद भी होगा, जो आसमान से ज़मीन पर तस्वीर भेजने की सलाहियत रखता होगा। इस शहर में जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी मुकम्मल फ़रोग़ दी जाएगी। इस शहर का अपना एक एयरपोर्ट होगा, बड़े बड़े लग्जरी रिजॉर्ट्स और इमारतें बनाई जाएंगी। ये शहर 10,200 स्क्वायर मील के रकबे पर फैला होगा। इस शहर को यहूदी तिजारत का मरकज़ बनाया जाएगा और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी जिससे वो सऊदीया की मईशत को कंट्रोल कर सकेंगे। इस शहर की तामीर के बाद सेहूनी सऊदी अरब के काफ़ी हिस्से पर कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे। रही बात सऊदी बादशाहों की, तो इस वक्त यहूदियों के मुकम्मल कंट्रोल में है। सऊदी शाही ख़ानदान वही आले सऊद है जिसने खिलाफत उस्मानिया तोड़ने में यहूद व नसारा के साथ बेहतरीन किरदार अदा किया, जिस परिणाम के तौर पर इन्हें सऊदीया में बादशाहत मिली। वजह यह है कि इराक, शाम और लीबिया की तबाही के बाद भी मुस्लिम उम्मा कभी इकट्ठी नहीं हो सकी। उल्टा सऊदीया ने इस्लामी अताअत के नाम पर अपने ही मुसलमान भाइयों यमनी मुसलमानों का भी कत्लेआम किया। दूसरी तरफ सऊदीया ने कतर पर भी ये कहकर पाबंदियां लगा दी कि यह हमास को सपोर्ट कर रहा है। हमास वो तहरीक है जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रही है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भी सऊदीया ने निहत्थे कश्मीरियों के हक में बोलने के बजाय उनके कातिल मोदी हुकूमत को 75 अरब डॉलर की इमदाद दे दी। इन सब हालात को देखा जाए जहाँ यहूदियों के मजालिम हों, यहूदियों के नाजायज़ कब्ज़े हों या फ़लस्तीनियों की बका की जंग हो, सऊदीया ने खुलकर इसराइल की हिमायत की है। इसके अलावा मशरक़ वस्ता में सऊदीया ईरान जंग के बादल मंडलाते रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि दोनों जानिब एक दूसरे के लिए शदीद नफरत पाई जाती है। जिस वक्त कतर ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया, उसके बाद सऊदीया ने कतर के बायकाट का ऐलान कर दिया। इस वक्त तमाम आले सऊद और आले मसूद कतर के खिलाफ मैदान में आ गए, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर अरब रियासतें शामिल हैं। अरब बादशाहों की ये सब अमाल इस बात को जाहिर करते हैं कि ये बादशाहत पर बैठे सिर्फ यहूदियों की नौकरी कर रहे हैं। आपको निहायत दिलचस्प हक़ाइक़ बताते चलें कि सेहूनी जिस सरजमीन पर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं, इसमें 5 इस्लामी ममालिक आते हैं, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, इराक और आधे से ज़्यादा सऊदीया शामिल है। ये वो इलाका है जिसे 7 समंदर लगते हैं। दज्जाल की आमद से पहले सेहूनी इलाकों पर कब्ज़ा 2 सूरतों में हासिल करना चाहते हैं। पहला ये कि ये मुल्क इसराइल के साथ अमन मुआहदा कर लें, जिसमें इन ममालिक की पॉलिसी सेहूनी चलाएंगे मगर हुकूमत उस मुल्क की होगी। दूसरी ऑप्शन जंग की थी। आप देख सकते हैं कि वक्तन फ़वक्तन किन किन ममालिक पर किस तरह से जंगें मुसल्लत की जाती रही हैं।